صلی علی سیدنا محمد مبارک وسلم۔ یہ ٹیپٹا نے ایک بہت انقلابی قدم اٹھایا ہے۔ یہ سیرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے کوئز کمپٹیشن رکھا ہے اور پھر اس پہ بہت زیادہ انعام بھی رکھا ہے۔ یہ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں یہ جو ہمارے چیف آپریٹنگ آفیسر ہیں رائے منظور ناصر صاحب، جنہوں نے یہ بہت اچھا قدم اٹھایا ہے اور پھر اپنی جیب سے 5 لاکھ روپیہ انعام دینے کا اعلان کیا ہے۔ یہ اس سے بھی یہ ان کی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کے ساتھ محبت جو ہے یہ اس کا اظہار ہے، اور پھر اس سے بچوں کے اندر ایک بہت زیادہ شوق پیدا ہوگا اور ایک یہ انسینٹو ہے، اور پورے پنجاب کے اندر جو جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں ٹیکنیکل، ان کے بچے اس مقابلے میں حصہ لیں گے۔ پہلے انسٹیٹیوٹ لیول پہ یہ مقابلہ ہوگا اور پھر جو ہے یہ ڈسٹرکٹ لیول پہ ہوگا، اس کے بعد پھر فائنلی پنجاب لیول پہ مقابلہ ہوگا، جس میں پہلے نمبر پہ آنے والی ٹیم کو 5 لاکھ انعام دیا جائے گا اور دوسری پہ کو 3 لاکھ، اور اسی طرح تھرڈ آنے والی کو 1.5 لاکھ جو ہے نا وہ انعام دیا جائے گا۔ تو یہ ایک بہت اچھا اقدام ہے۔ اس سے بچوں کے اندر سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک شوق اور جذبہ پیدا ہوگا، اور ان کے اندر، اور یہ سیرت نبی کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان کو اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ آج وہ معلومات نہ ہونے کی وجہ سے مسلمان جو ہیں وہ بہت زیادہ ڈیویٹ ہو رہے ہیں، اور کئی ایسے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں کہ علم نہ ہونے کی وجہ سے سیرت النبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ مسلمان جب بھی کوئی غیر مسلم ان کے ساتھ ڈسکشن کرتا ہے تو وہ ان کا ذہن جو ہے وہ شک میں مبتلا کر دیتا ہے اور وہ پھر اسلام سے ہی برگشتہ ہو جاتے ہیں۔ اسی قسم کا ایک بہت اہم واقعہ میں آپ کو سنانے لگا ہوں، آپ لوگ اس کو غور سے سنیں اور بھی لوگوں کو بتائیں، تو اس سے یہ پتہ چلے گا کہ ہمیں اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے حوالے سے جاننا کتنا ضروری ہے۔ اس میں ایک ڈاکٹر صاحب تھے، انگلینڈ سے PhD کر کے آئے، تو وہ یہاں پہ ان کو ایک بیان میں لے گئے، تو بیان میں جو موضوع تھا مین وہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ نکاح کیوں کیے، یعنی آپ نے 11 نکاح کیے۔ تو اب جب انہوں نے بیان سنا تو انہوں نے کہا جی میں تو 8 سال بعد آج دوبارہ مسلمان ہوا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ کیا وجہ کیا ہے، کیسی بات کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بات یہ کہ میں نے MSc کی تو میرا اسکالرشپ ہو گیا UK کے لیے، انگلینڈ کے لیے، تو میں جب جہاز پہ بیٹھا کھانا وانا فارغ ہو گئے تو میرے ساتھ والی سیٹ خالی تھی، تو میرے پاس ایئر ہوسٹس آ کے بیٹھ گئی اور اس نے تعارف وغیرہ شروع کر دیا۔ وہ کرسچن تھی اور اس کے پاس بہت زیادہ نالج تھا، تو باتوں باتوں میں اس نے کہا کہ آپ کے نبی جو ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے تو بڑے نکاح کیے ہوئے ہیں، اور 11 نکاح انہوں نے کیے ہوئے ہیں، اور وہ عورتوں کے بڑے رسیا تھے، اور یوں، اور انہوں نے 9 سال کی جو ایک لڑکی ہے اس سے بھی نکاح کر لیا۔ اس طرح کر کے اس نے مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اور اسلام کے حوالے سے اور بھی بڑے آبجیکشنز لگائے۔ تو میں اتنا میں نے اسٹڈی نہیں کی تھی کبھی اسلام کی، میں بس FSc کی اور BSc اور MSc اور پڑھائی میں ایسا بزی رہا، مگن رہا، میں نے کبھی سیرت النبی کا مطالعہ ہی نہیں کیا۔ اب میرا ایسا دماغ معوف ہوا اور میرا ایسا دین سے میں متنفر ہو گیا کہ میں 8 سال وہاں انگلینڈ رہا اور میں نے نہ جمعہ پڑھا، نہ نماز پڑھی، نہ عید پڑھی، اور مجھے مسلمانوں سے اور اسلام سے نفرت ہوگی۔ اور یہ 8 سال کے بعد جب میں واپس یہاں پہ آ کے یونیورسٹی جوائن کی تو وہی میرے کیفیت تھی، میں اسٹوڈنٹ کے ساتھ بھی اسی طرح کی باتیں کرتا تھا، لادینی والی اور اسلام سے متنفر کرنے والی، کیونکہ میرا یہ مائنڈ بن چکا تھا۔ اب ہوا کیا کہ آج میں نے بیان سنا ہے تو مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی عمل تھا وہ کتنا جو ہے نا وہ حکمت سے بھرا ہوا تھا۔ اور یہ تو آپ کے لیے، میں یہ سننے والوں کے لیے یہ چند باتیں بتا دیتا ہوں تاکہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی کام کیے وہ اللہ کی مرضی سے کیا ہے۔ بلکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبرائیل، کہ میں نے کسی سے شادی کی یا میں نے اپنی کسی بیٹی کی شادی کسی سے کی تو وہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کی، الا یہ کہ وہی آسمانوں سے آئی اور جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام وہی لے کے آئے، تو میں نے وہ یعنی خود نکاح کیا یا اپنی بیٹیوں کا نکاح جو ہے وہ کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل بھی ہے وہ اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں۔ پھر اس میں بڑی حکمتیں تھیں۔ آپ کے جتنے نکاح ہوئے نا، مثلا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ آپ کا نکاح، اس وقت آپ کی عمر مبارک تھی 25 سال اور ان کی عمر تھی 40 سال۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کوئی 25 سال کا نوجوان آج کا بھی 40 سال کی عورت سے شادی کرے گا؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نکاح کیا، اس میں بڑی حکمتیں تھیں۔ آپ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار عورت تھی، اور انہوں نے بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کیا۔ اور پھر جب بھی کوئی ایسا موقع آیا جب آپ کو نبوت کا آپ نے اناؤنس کیا، انہوں نے بڑا دلاسا دیا، اپنے وہ ایک چچا زاد بھائی کے پاس لے گئیں، انہوں نے ان کو یعنی اچھے انداز سے گائیڈ کیا، یعنی بہت زیادہ انہوں نے سپورٹ کیا۔ پھر عربوں کے اندر متعلقہ اور بیوہ سے نکاح کرنا عیب سمجھا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا باقی جتنی بھی عورتیں ہیں وہ یا تو بیوہ تھی یا متعلقہ تھی، طلاق یافتہ تھی۔ یہ آپ نے ایک رسم توڑی، اس کے پیچھے یہ حکمت تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے اندر بھی شادی کی، خاندان کے باہر برادری میں بھی شادی کی، اور پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ برادری کے باہر آپ نے خاندان کے علاوہ بھی آپ نے جو ہے نا مختلف شادیاں کی، اپنے سے کمزور لوگوں میں شادیاں کی، اپنے سے زیادہ جو مضبوط لوگ تھے ان میں شادیاں کی۔ یعنی ان کا مقصد سارے کے سارا کیا تھا کہ حکمت تھی۔ مثلاً حضرت سودا آپ کی ہم عمر تھی، اور حضرت خدیجہ آپ سے بڑی تھیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ سے کم عمر تھی۔ یعنی یہ سارے کا سارا تھا کہ ہر عورت سے کیسے ڈیل کرنا ہے۔ پھر بعض بہت امیر تھی، بعض بہت غریب تھی، بعض سرداروں کی بیٹیاں تھیں، بعض حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت مزاج تھی، ان کا مزاج سخت تھا، سخت عورت کے ساتھ کیسے ڈیلنگ کرنی ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی شوق کی شادی نہیں کی۔ 25 سال تک حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نکاح میں رہی، 50 سال آپ کی عمر مبارک تھی، پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح ہوا، اور رخصتی پھر وہ مدینہ منورہ جا کے ہوئی۔ پھر اسی طرح حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ یہ بنو مستلق سے تھی، اور جب آپ نے ان کے ساتھ نکاح کیا تو ان کے خاندان کے 700 لوگ غلام تھے صحابہ کے، تو انہوں نے اس پروٹوکول کے طور پہ اپنے نبی علیہ السلام کے یعنی ان کی عزت بڑھانے کے لیے کہ ان کے خاندان کی بنو مستلق کی عورت ہماری ام المومنین بن گئی ہیں، تو انہوں نے 700 غلاموں کو آزاد کر دیا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی نکاح ہیں وہ اس کے پیچھے حکمت تھی، اسلام سکھانا تھا، اسلام پھیل رہا تھا۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی مسلمانوں میں عورت تھی جو حافظہ تھی، اور آدھے سے زیادہ دین جو ہے سکھایا ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور مسلمانوں کو سکھایا ہے، اور بالکل نوجوان تھی، وہ پک کرتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد بھی وہ اکثر صحابہ اپنے مسائل کے سلسلے میں ان سے گائیڈنس لیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہودی خاندان سے تھی، بنو نذیر اور بنو قریظہ، وہاں پہ یہودیوں کے بڑے قبائل تھے، تو وہ جو تھے ان کی بنیاد پہ وہ ان کے ساتھ ایک تعلق بن گیا، ان کی وہ مناسبت پیدا ہو گئی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی نکاح ہیں وہ یعنی ایک امت کو معاملات کیسے، کیونکہ خانگی زندگی سب سے مشکل زندگی ہوتی ہے، جو گھر کی زندگی ہے، میاں بیوی کا رشتہ سب سے نازک رشتہ ہے، اتنا نازک رشتہ ہے کہ سینکڑوں آیات اس کے سلسلے میں نازل ہوئی، سینکڑوں آیات نازل ہوئی تاکہ اس رشتے کو واضح کیا جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو ازواج مطہرات تھی ان سے بہت اچھا سلوک کیا، ہر ایک کے ساتھ، ہر ایک کو آپ علیہ السلام ٹائم دیا کرتے تھے۔ اور پھر آپ نے اتنی محبت شو کی، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب سے مجھے پتہ چلا ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ جنت میں میرے بیوی ہوں گی تو مجھے مرنا جو ہے اچھا لگنے لگا ہے، مجھے موت اچھی لگنے لگی ہے، ورنہ عربوں میں بیوی کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا عیب سمجھا جاتا تھا، اور وہ جو ان کی آج کل جیسے گرل فرینڈ ہے اس کے یعنی وہ سارے شاعر اس دور کے یعنی اس کا اظہار کرتے ہیں۔ اور آج بھی یعنی آج ہمارا جو معاملہ ہے وہ بھی ایسا ہے، آپ کو جنت کے بارے میں لوگوں کو بتانا شروع کر، ایک مولوی صاحب جنت کے بارے میں بتا رہے تھے نا، جنت کی نعمتیں اور دودھ کی اور شہد کی اور شراب کی نہریں اور اس کے محلات اور وہ سارے کا سارا، اور جنت کی حور اس کا حسن وغیرہ، تو اینڈ پہ جب انہوں نے بتایا نا کہ دنیا کی آپ کی جو بیوی ہوگی وہ بھی جنت میں ہوگی، انہوں نے آخیا مولوی صاحب بیڑا ہی گرا کر چھڑیا جائے، خیر میرے ماحول بنیا سی یہ تو چونی چڑھانی ہے ایز بیوی تو یہ ایک مزاج تھا جو عرب جاہلیت میں تھا، اور آج بھی یہ مزاج اللہ معاف کرے ہے، اور بیوی کو بہت وہ امپورٹنس نہیں دی جاتی۔ اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے نکاح کیے ہیں ہر نکاح کے پیچھے ایک حکمت تھی، اور ہر نکاح کے پیچھے ایک اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت زید سے آپ نے نکاح، حضرت زینب سے آپ نے نکاح کیا،
تو وہ زید بن جو حضرت زید آپ کے غلام تھے اور وہ منہ بولے بیٹے تھے. عربوں کے اندر تھا کہ منہ بولا بیٹے کی جو بیوی ہوتی ہے اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. آپ نے اس رسم کو بھی توڑا. حضرت عائشہ آپ کے منہ بولے بھائی تھے. جب پیغام دیا گیا تو حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے کہ یا رسول اللہ وہ میں تو آپ کا بھائی ہوں. کہا تم میرے اسلامی بھائی ہو تو یہ رشتہ جائز ہے. یعنی آپ نے وہ ساری رسمیں توڑی امت کو دین سکھانے کے لیے اور وہ سارے کے سارے لوگوں سے تعلقات بنانے کے لیے. یہ ساری کی ساری جب ایک اللہ کے حبیب جب معراج پہ جاتے ہیں اللہ پاک کی زیارت ہوگی. جس نے اللہ کو دیکھ لیا اس کو دنیا کی چیزوں کے اندر کیا اب اس کو خوبصورتی نظر آئے گی. اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی قربانی ہے کہ آپ وہاں آسمان سے دنیا میں آ گئے. کس کے لیے؟ امت کے لیے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل ہمارے لیے جو ہے وہ ایک مثال ہے. اور یہ جو آپ کی خانگی زندگی ہے یہ بڑی زبردست زندگی ہے. تو جب یہ ساری باتیں ان کو پتہ چلی تو ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ میں نے تو آج سے توبہ کی ہے کہ ایک. اور پھر انہوں نے اس پہ بڑا افسوس کا اظہار کیا کہ کاش مجھے یہ یعنی اس بات کا پہلے پتہ ہوتا ان باتوں کا کہ ہمارے نبی نے جو نکاح کیے تھے وہ کیوں کیے تھے. تو میں 8 سال میری زندگی کے ضائع ہو گئے. میں وہاں پہ انگلینڈ رہ کے نہ نماز پڑھی نہ قرآن پڑھا نہ جمعہ پڑھا نہ عید پڑھی اور وہ کفر کی حالت میں میرے 8 سال جو ہیں وہ گزرے ہیں. تو اس لیے یہ سیرت النبی کے حوالے سے اپنے یعنی ہر مسلمان کو اس کا علم ہونا چاہیے. اور خاص طور پہ ہماری جو نوجوان نسل ہے اس کو جب یہ اپنے نبی علیہ السلام کی سیرت کے بارے میں پتہ چلے گا تو پھر یہ آج کی جو معاشرہ ہے جو گناہوں والا اور عیبوں والا معاشرہ بن چکا ہے اس سے وہ اپنے آپ کو بچا سکیں گے. اللہ رب العزت ہمیں اپنے نبی علیہ السلام کی سیرت کو پڑھنے سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے.